کرنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور کفار کی کے درمیان فرق کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اب یہاں جو ظاہراً اندھا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اصل میں دل کا اندھا مراد ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا تو ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کفار نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے لیکن ایمان نہ لائے، تو ایسا دیکھنا بھی کس کام کا؟ تو فرمایا کہ وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اندھا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدوں کو توڑتے نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے مزید اوصاف بیان فرمائے کہ وہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو ان کے اوصاف کیا ہے کہ وہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور جو معاہدے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کامل ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے کیا عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، یہ ہمارا اپنے رب سے عہد ہے۔ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے نبیوں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور معاہدوں کو نہیں توڑتے، جو آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، فرمایا یہ اہل ایمان ان وعدوں کو بھی نہیں توڑتے۔ تو یہاں ہمیں عہد کی پاسداری کا درس دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ وعدوں کے پابند ہیں ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی سے کوئی عہد کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس معاہدے کو توڑتے نہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وعدے کو ہرگز نہ توڑا جائے، بلکہ پوری کوشش کی جائے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں، وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ داریاں بھی ہیں، اہل ایمان سے تعلقات بھی ہیں۔ فرمایا کہ انہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ انہیں جوڑتے ہیں، یہ انہیں توڑتے نہیں ہیں۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں رشتہ داروں کے حوالے سے ہمیں گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے ان کے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو اہل ایمان کی شان کیا ہے کہ پھر وہ ان رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی رشتے نہیں توڑنے چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی پاسداری کا حکم دیا ہے، جب اس کا حکم آ جائے تو ہمیں محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہمیں تو یہ ترغیب ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین کا طرز عمل بھی یہ رہا کہ وہ محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی بندہ مومن ہے اور اس کے اندر اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، بالفرض
اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو ہمیں اس سے قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھانے کا حکم ہے، اس کی اصلاح کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو نیکی کی دعوت دے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، جلوتوں میں ہو یا خلوتوں میں ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن برے حساب سے وہ خوف زدہ ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا طلب میں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ تو یہ جتنے اوصاف بیان کیے گئے پیچھے، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ جو اپنی رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر غصے پر بھی ہوتا ہے، یہ صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے، اور یہ صبر گناہ پر بھی ہوتا ہے، اور یہ صبر نیکیوں پر بھی ہوتا ہے۔ غصے پر صبر تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ جب غصہ آیا بندہ نافذ کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنی زبان کو روک لے، تو یہ اس غصے پر صبر ہے۔ مصیبت پر صبر کیا ہے؟ کہ جس وقت بندے پر مصیبت آئی فوراً اپنے رب کی رضا کی طرف توجہ کر لے، معاویلہ نہ کرے۔ تکلیف میں اس کے آنکھ سے آنسو بہنا جدا بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے شور شرابہ کرنا، اپنی گریبان پھاڑنا، اپنے منہ نوچنا، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی، انتقال ہو جاتا، تو وہ عورتیں خواتین اپنے منہ کو نوچا کرتی، بال نوچا کرتی۔ یہ بے صبری کی علامت ہے۔ رب عز و جل نے جب عافیتیں بھی عطا فرمائی ہے تو عافیتیں بھی عطا فرمانے والا وہی ہے اور آزمائش دینے والا بھی وہی ہے، اور ہمیں صبر کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ تو جب مصیبت آئی بندہ صبر کرے، اور صبر کب ہوتا ہے؟ فرمایا صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، کہ جیسے ہی مصیبت آئی فوراً جو کیا جائے گا وہ صبر ہے، ورنہ 2-4 دن بعد تو ویسے ہی بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 4-5 دن بعد تو بندہ ویسے ہی صبر میں آ جاتا ہے۔ تو اصل صبر کا وقت کون سا ہے؟ کہ جس وقت مصیبت آئی ہے اس وقت بندہ اپنے افکار سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات کے ذریعے صبر کو ظاہر کرے، کہ اس کے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی نہ آئے، اس کی نماز نہ چھوٹے، یہ مصیبت میں گرفتار ہے، اپنے ظاہر سے بھی کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ صبر ہے کہ جب ٹھوکر لگی اور اس وقت تو منہ سے بڑبڑا دیے اور 15 منٹ بعد صبر کر رہے ہیں، فرمایا یہ تو صبر نہ ہوا۔ صبر تو اول صدمے پر تھا، کسی سے ٹھوکر لگی، کسی نے دھکا دے دیا تو پیچھے مڑ کر فوراً اس کو کہا اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ کوئی سمجھاتا ہے بھائی صبر کر لیتے، صبر ہی تو کرنا۔ تو یہ کون سا صبر ہوا کہ آپ جو کر سکتے تھے وہ تو کر دیا، آپ نے اس کو جھاڑ دیا، اپنی بھڑاس نکال دی، اب کون سا صبر؟ تو یہ صبر نہیں، بلکہ جب دھکا لگا تھا اسی وقت آپ نے خاموش ہو جانا تھا اور اسی وقت صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اسی طرح گناہوں پر صبر، کہ دل کر رہا ہے گناہ کرنے کا، موقع بھی ہے، قوت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ماحول بھی ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں، اب بندہ گناہ سے رک جائے، یہ بڑے کمال کا صبر ہے، اور اس کی بڑی قرآن مجید فرقان حمید میں پذیرائی کی گئی ہے۔ لہذا اس صبر کو اپنی ذات پر نافذ کرنا یہ بڑی کامیابی کی علامت ہے، کہ جس وقت کوئی ایسا بندہ ہے نا کہ اس کو گناہ کا موقع ہی میسر نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کر رہا، یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے کہ کسی کو گناہ کا موقع نہ ملنا یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ جسے گناہ کا پورا موقع ملا اور پھر اس نے صبر کیا اور اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بڑا باکمال بندہ ہے۔
جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ کوٹھیوں کے اندر تھے، دروازوں پر قفل لگا ہوا تھا، تالے لگے ہوئے تھے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے، تو یہ ہے وہ صبر کہ گناہ کا پورا موقع ہے، دعوت گناہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس گناہ کی طرف بندہ مائل نہ ہو۔ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ صبر نصیب ہو جائے۔ اسی طرح صبر نیک اعمال پر بھی ہوتا ہے کہ فرض نماز کا وقت آ گیا اور دل کر رہا ہے کہ میں نے آرام کروں، اب بندہ آرام کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائے تو فرمایا یہ بھی صبر ہے۔ اور اہل ایمان یہ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ دل کر رہا ہے کہ یار آج روزہ نہیں رکھوں، چھوڑ دیتا ہوں آج، لیکن ایک طرف رب کا حکم ہے، بندہ پھر اپنے نفس کو مار کر روزہ رکھ لیتا ہے۔ آج یار تراویح میں سستی ہو رہی ہے، آج نہیں پڑھتا، لیکن بندہ اپنے نفس کو مار کر نہیں، میں نے پوری 20 رکعتیں تراویح ادا کرنی ہے، کر لیتا ہے۔ یہ ہے صبر۔ اچھا بندے کا جیسے اب پابندی سے ماشاءاللہ آپ لوگ درس قرآن میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی دل کرے یار آج چلے چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ کے جانے لگے، پھر نہیں یار، یہی تو صبر ہے کہ نیک اعمال کا بندہ استقامت اختیار کرے۔ نبی پاک علیہ السلام اس عمل کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ مسلسل کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ کچھ دن عمل کرے پھر چھوڑ دے، ایک دن تو درود پاک پڑھنا شروع کیا تو 5000 مرتبہ پڑھ لیے اور اگلے دن ایک بھی نہ پڑھا، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ 313 پڑھے اور ریگولر پڑھے۔ تو یوں جو نیک اعمال بندہ کر رہا ہے اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو اپنی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز قائم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کمال اللہ عز و جل کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مہربانی دیکھے کہ خود ہی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اس کی فضیلتیں بھی بیان فرماتا ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ پیسے دوں کہ جناب یہ پیسے فلاں تک پہنچا دیں تو آپ پہنچا دیں گے تو اس میں آپ کا کیا کمال؟ اتنا ضرور کہ آپ نے میرا ایک کام کر دیا، لیکن پیسے تو آپ کے نہیں تھے، تو جتنی دولت ہے جو کچھ نعمتیں ہیں سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی بندہ وہی خرچ کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بالکل اسی طرح جیسا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو جیب خرچ دے، اچھا وہ تھوڑے تھوڑے بچاتا رہے اور پھر اپنے والد کی سالگرہ کے دن وہ والد صاحب کے لیے گھڑی لے آئے۔ اب پیسے کس نے دیے تھے؟ والد صاحب نے۔ اس نے بچا بچا کر والد صاحب کے لیے ہی گھڑی خرید لی۔ مجھے بتائیے والد صاحب کا دل کتنا خوش ہوگا کہ میں نے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، چاہتا تو کھا لیتا لیکن یہ میرے لیے جمع کر رہا تھا، تو والد کا دل کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائے، بندہ چاہے تو اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے لیکن اس میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہمارا رب عز و جل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ لہذا اسی چیز کی تعریف بیان فرمائی کہ ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے اور کس انداز میں کہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو پھر پوشیدہ بھی مقبول ہے اور اعلانیہ بھی مقبول ہے، اور اگر رضا الہی مقصود نہ ہو تو پھر چاہے بندہ چھپا کر دے یا دکھا کر دے وہ مقبول نہیں ہے۔ لہذا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس 4 درہم تھے تو آپ نے 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 رات میں خرچ کیا، 1 چھپا کر خرچ کیا، 1 لوگوں کے سامنے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان میں قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی کہ جو ہماری راہ میں صبح بھی خرچ کرتے ہیں، شام بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یوں ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم یہ آیات سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے تو چلو آج کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اب وہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ چاہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان پر خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، ان پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں۔ بسا اوقات لوگ اپنی اولادوں پر خرچ نہیں کرتے، اچھا لوگ بسا اوقات دور دراز کو خرچ کرتے ہیں،
اپنے مزدوروں پر اپنے نوکروں پر خرچ نہیں کرتے. جو آپ کے پاس بندہ کام کرنے والا ورکر ہے سب سے پہلا تو آپ اس کا خیال کریں کہ آپ کو اس کی کنڈیشن زیادہ پتا ہے کہ یہ سارا دن آپ کے پاس ہی ہوتا ہے, یہی نوکری کرتا ہے, اس کا کوئی اور آسرا نہیں ہے, تو اس پر مہربانی کرنا یہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. لوگ دنیا کو لٹاتے ہیں اور بسا اوقات انہیں ورکروں کے ذریعے بٹوارے ہوتے ہیں اور وہ ورکر بیچارہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور جب خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر بھی کریں, اور کبھی لوگوں کی ترغیب کے لیے دکھا کر بھی خرچ کریں, لیکن مقصود اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. اور ارشاد فرمایا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ڈالتے ہیں, انہی کے لیے آخرت کا انجام ہے. کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو یہ پلٹ کر برائی نہیں کرتے, کوئی گالی دیتا ہے تو یہ پلٹ کر گالی نہیں دیتے, کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کوئی قطع تعلق کرتا ہے یہ پلٹ کر قطع تعلق نہیں کرتے, کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہ پلٹ کر برا سلوک نہیں کرتے, بلکہ یہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. ان کی تعریف کی جا رہی ہے. پیارے محترم اسلام بھائیو, ہم کیا کہتے ہیں جناب, ہم تو جیسے کے ساتھ ویسے ہیں, جو ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہے, ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ برے ہیں, ہم تو جناب شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں, ہمارا تو یہ طرز عمل ہے. لیکن یہاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتا ہے, ان کی تعریف قرآن میں ہو رہی ہے. تو ہمیں تو ایسا بننا ہے نا کہ قرآن میں ہماری تعریف ہو, جیسے اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف میری ذات میں پائے جائیں کہ جب میں یہ آیات پڑھوں تو خوش ہو جاؤں کہ الحمدللہ میرے اندر بھی یہ بس پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ادنا بدلا ہوتا ہے کہ جناب اس نے اچھا سلوک کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, اس نے برا کیا تو میں بھی برا سلوک کروں گا, تو یہ احسان کا ہوا. یہ تو ادنا بدلا ہوا نا کہ اس نے میرے گھر دعوت بھیجی تو میں بھی اس کے گھر دعوت بھیجوں گا, اس نے پوری فیملی کو بلایا تو میں بھی پوری فیملی کو بلاؤں گا, اس نے 2 افراد کو بلایا تو میں بھی 2 افراد کو بلاؤں گا. تو یہ تو ادنا بدلا ہے. احسان یہ ہے کہ وہ ناانصافی کرتا ہے آپ پھر بھی بھلائی کریں, وہ آپ کو نہیں پوچھتا آپ پھر بھی پوچھیں, وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ پھر بھی اچھا سلوک کریں. قرآن تو ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے زندگی گزر جائے گی. یہ انا, یہ آپ کی جو ناک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے, تب تک یہ بچی رہے گی, دنیا سے چلے جائیں گے. کم از کم ایسا تو ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے انداز میں یاد کریں, ہمارا اچھے انداز میں تذکرہ کریں, ہمارے اخلاق کو یاد کریں. اور بندہ بڑا نائس تھا, کچھ بھی ہو بندہ بڑے اچھے انداز میں ملاقات کرتا تھا, لاکھ اس کے ساتھ برائی کرو مسکرا کر ہی بات کیا کرتا تھا. کاش کہ ہم اپنی ذات پر یہ اوصاف نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو فرمایا اولئک لہم عقبی الدار, انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. اور کیا ملے گا؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں, ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے. اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا. تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہوگی نا ان لوگوں کی کہ جن کے یہ اوصاف ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے ہر دروازے سے فرشتے انہیں ویلکم کرتے ہوں گے کہ تم پر سلام ہو, تم نے دنیا میں صبر کیا تھا تو آخرت کا کیا ہی خوب تمہارے لیے آج انجام ہے. پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو, اس انجام کو آخر پانے کے لیے ہمیں اپنی ذات پر اچھے اخلاق نافذ کرنے چاہیے. جو جن چیزوں کا یہاں آج ہم نے تذکرہ سنا ان کو بار بار سنیں, بار بار پڑھیں اور اپنی ذات پر ایک ایک چیز نافذ کرتے چلے جائیں. اچھا, رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عہد پورا کرنا ہے. اب میں اپنی ذات پر غور کریں کہ میں عہد پورے کر رہا ہوں نہیں کر رہا, کہیں ایسا تو نہیں میں کسی عہد میں کمزور ہو گیا, میں وعدے کر کے پورے کر رہا ہوں نہیں کر رہا, میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں یا نہیں ڈر رہا, حساب آخرت کا خوف میرے اندر ہے یا نہیں ہے,
میں اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، نماز ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کچھ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتا ہوں کہ نہیں ٹالتا۔ یہ ساری چیزیں غور کرتے چلے جائیں، جب آپ کے اندر یہ اچھے اوصاف آ جائیں تو پھر خوش ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رہنے کے بہار عطا فرمائے گا، اور جو اہل ایمان آپ کے خاندان کے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے آپ کو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، اور آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ پیارے پیارے محترم اسلام ناظرین، چند آیات آج اپنے سماعت کی، اور اس میں جو اوصاف بیان ہوئے ایک ایک وصف کو بار بار غور کریں اور اپنی ذات پر ان کو نافذ کریں انشاءاللہ الکریم۔ یہی اصل قرآن کا نور ہے، یہی ہدایت ہے کہ جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا بندہ ان پر عمل کرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔